دوسرے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیہ تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، دو بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ نیوز ہے جو اب تک مجھے پہنچانی ہے۔ پہلی نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ بانی ایم کیو الطاف حسین نے بڑا اہم بیان دیا ہے جو ڈی چوک کے حوالے سے دیا گیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں گے۔ چلتے ہیں نیوز کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے پورے پاکستان میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہیں جو ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے ڈی چوک میں۔ اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو ہے حکومت کی جانب سے ہمارے کارکنانوں کو شہید کیا گیا، مارا گیا، زخمی کیا گیا، اس پر جو ہے ہم 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تو پی ٹی آئی نے ایک اعلان کیا بہت بڑا، کے پی کے جو وزیر اعلیٰ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے، اور مزید انہوں نے جو ہے حکومت کو لے کر کافی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ظالم حکومت ہے اور ایک بےمانہ حکومت ہے کہ انہوں نے معصوم شہریوں پہ جو ہے وہ گولیاں چلائی ان کے سینوں پر اور ان کو شہید کیا۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ کے پی کی حکومت اور پی ٹی آئی نے جو ہے متفقہ طور پر جو ہے وہ اپنے 12 لوگوں کا نام دیا ہے، 12 کارکنان کا نام دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 12 کارکنان ابھی جو ہے شہید ہوئے ہیں، جن کو جو ہے حکومت کی جانب سے مارا گیا اور گولیاں چلائی گئی۔ 12 لوگوں کا نام دیا ہے، اور اس میں 12 لوگوں میں تمام کے تمام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے۔ تو یہ کے پی کی حکومت اور جو ہے تحریک انصاف نے 12 لوگوں کا نام دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ کارکنان زخمی بھی ہوئے ہیں، اور جو اسپتالوں میں تھے، اس کے علاوہ اسپتال سے باہر تھے، روڈوں پہ تھے، سڑکوں پہ تھے۔ اچھا، ایک اور میں چیز بتاؤں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ان کے جو کارکنان جو مارے گئے ہیں ان کے لیے ایک کارکن کے لیے جو وہ 1 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے 20 سے 25 لاکھ روپے رکھے، یہ بھی اعلان کیا۔ تو ایک اور چیز کا اس میں آپ کو پتہ چلو کہ ایک پی ٹی آئی کا کارکن ہے جو ڈی چوک پہ مارا گیا تھا، تو اس کی لاش جو ہے وہ اسلام آباد کی کے ہاسپٹل جو ہے پمس ہاسپٹل میں رکھی ہے۔ محمد شفیق اس کا نام تھا، جس کا تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے، سرائکستان یعنی جنوبی پنجاب سے۔ اس کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ میرے بھائی کی لاش جو ہے وہ ہاسپٹل انتظامیہ والے نہیں دے رہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم ہمیں لکھ کر نہیں دو گے کہ یہ جو ہے اس کو گولی نہیں لگی، یہ مارا نہیں گیا، یہ حادثاتی طور پہ مارا گیا، تو تب تک جو ہے ہم آپ کی بھائی کی لاش نہیں دیں گے۔ یہ کہنا ہے محمد شفیق کے بھائی کا۔ محمد شفیق کون ہے؟ پی ٹی آئی کا کارکن ہے جو ہلاک ہو گیا یا شہید ہو گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑی رپورٹ ہے گائز۔ تو بھائی ایک طرف تو یہ صحیح چیزیں ظاہر چل رہی ہے، دوسری طرف حکومت پاکستان جو وفاقی گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی بھی کارکن کو شہید نہیں کیا، کسی کے اوپر بھی گولیاں نہیں چلائی، کسی کو مارا نہیں ہے۔ یہ وہ حادثاتی طور پہ جو ہے بہت سارے زخمی ہو گئے، ظاہر پتہ شیلنگ ہوئی ہے، ربڑ کی گولیاں چلائی ہے، تو وہ تو فوری طور پہ سارے الزام جو ہے مسترد کر رہے ہیں۔ حکومت نے جو ہے فوری طور پہ تمام الزامات جو ہیں پی ٹی آئی کے مسترد کر دیے اور منع کر دیا کہ ہم نے کسی بھی آپ کے کارکن کو نہیں مارا، نہ کسی پہ ظلم کیا، نہ کسی پہ گولیاں چلائی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے پولیس کے ذریعے ربڑ کی گولیاں چلائی ہیں تاکہ عوام مشتعل ہو۔ تو یہ کہنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، یعنی کہ موجودہ حکومت کا۔ یہ دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ویڈیو سوشل میڈیا میں دیکھی گئی ہیں اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ واقعی میں پی ٹی آئی کے کارکنان بہت سارے شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ پوری دنیا کو ہی پتہ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی رپورٹ ہو گئی۔ اب چلتے ہیں دوسری نیوز کی جانب۔ گائز، بانی ایم کیو الطاف حسین صاحب نے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ڈی چوک پہ جو معاملہ پیش آیا اس کے اوپر بڑا سخت جو ہے بیان دیا ہے، اور آڑے ہاتھوں جو ہے حکومت کو لیا ہے، اور اس نے یہ الزام سارے لگائے ہیں حکومت کے اوپر کہ جو ہے حکومت نے ایک بہت بڑا بےمانہ ظلم کیا ہے عام شہریوں کے اوپر، پاکستان کی شہریوں کے اوپر، ان کو جان سے مارا ہے، ان کو زخمی کیا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے گائز کہ الطاف حسین صاحب جو ہمیشہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ جو پابندی مجھ پہ لگی ہے وہ عمران خان کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو وقتاً جب دیکھا جائے تو باہر کی جو کنٹریز ہیں جو ہے آپ کا بھلا کرے چینلز ہیں، وہ بھی اس بات کو جو ہے اٹھا رہے ہیں۔ اب حکومت نے ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک پلان وہ بنا رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پلان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا ہو، عمران خان کے اوپر پابندی لگانے کا ہو، یا گورنر راج لگانے کا ہو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے گائز۔ تو
ایک طرف تو پلاننگ جو ہے حکومت موجودہ حکومت کر رہی ہے، دوسری طرف پلاننگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے زخمی کارکنانوں کا ڈیٹا بھی جمع کر لیا، جو ہلاک ہو گئے ہیں ان کا ڈیٹا بھی جمع کر لیا۔ تو گائز یہ دو بڑی رپورٹس تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر میری وقتاً وقتاً جیسے ہمارے کو نیو رپورٹ ملے گی تو میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی گائز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔